ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو جمعے کے دن کرنے چاہیے اور جس کی وجہ سے انسان کی زندگی جو ہے وہ سکون میں رہتی ہے۔ آئیے ہم حضرت مفتی صاحب سے اس بارے میں سنتے ہیں۔ آپ حضرت مفتی صاحب کو سکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی آواز اگر بڑھا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا، مگر انسان اس مقصد کو بھول کر دوسرے دھندوں میں، دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ اس کا عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے سکون اور اطمینان کی زندگی کو چھین لیا۔ بڑے بڑے ذہین لوگ، بڑے بڑے عقل مند لوگ، بڑی بڑی تحقیقات کرنے والے، بڑی لمبی لمبی تقریریں جھاڑنے والے، ایسے ایسے فلاسفر کہ آپ ان کی باتیں سنیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن اگر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو وہ اللہ کا دین، اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ کی باتیں، خود اللہ کی ذات، ان چیزوں سے غافل ہے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری نظر میں بہت ساری چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ کسی کام کو ہم زیادہ اہم سمجھتے ہیں، کسی کام کو ہم کم درجے کا اہم سمجھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی نظر میں ترجیحات کا معیار الگ ہے۔ ہر ملک کے اپنے قوانین اور قانون سازی کے وقت جو ترجیحات ہوتی ہیں اس کا معیار الگ ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں جو قانون نافذ ہے، اللہ کرے کوئی قانون گھر میں بھی نافذ ہو۔ آج کل تو گھروں کا کوئی قانون کوئی کسی کا ماتحت ہے ہی نہیں گھروں میں، اور گھر بھی آج کل نام ہے دیوار، اینٹیں، صوفے، فانوس، گدوں کا۔ اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یعنی گزوں کے حساب سے ہوتا ہے، 200 گز، 400 گز، چھوٹے گھر 60 گز، جبکہ میری نظر میں جو گھر کی ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اور ہے۔ آپ کی نظر میں جو گھر کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ 200 گز کا ہو، اتنے کمرے ہوں، فانوس ہو، صوفہ ہو، پنکھے ہوں، ایئر کنڈیشن ہو، جبکہ میری نظر میں گھر کی ڈیفینیشن یہ، بولو بھائی، نہیں، میری نظر میں گھر اسے کہتے ہیں کہ میاں بیوی ہوں، معتد بھی بچے ہوں۔ معتد بھی کا مطلب قابل ذکر، بولو بھائی، اتنے ہوں کہ پتہ چلے کہ بچے ہیں، گننا پڑے ان کو، افراد ہوں، اور اس گھر میں ایک عدد دادا دادی یا نانا نانی بھی، بولو بھائی، ہوں، ایک آدھ بوڑھا بھی اس میں، دونوں ہوں تو سبحان اللہ، دادا دادی ہوں یا نانا نانی، دونوں چاروں تو نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ دادا دادی کا گھر کچھ اور ہوگا، یا نانا نانی ہوں گے یا دادا دادی ہوں گے، تو اس کو کمپلیٹ کیا کہا جاتا ہے؟ گھر۔ اگر دادا دادی میں کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو آدھا گھر اجڑ گیا۔ ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن میں بھی آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف، یہ بات کمپلیٹ کر دوں۔ گھر میں اگر بوڑھا نہیں ہے تو آدھا گھر، بولو بھائی، اجڑ گیا، برکت ختم۔ کوئی تو ہو جس سے انسان دعائیں کروائے، جس کی خدمت کرے۔ اگر آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے تو چلو آپ کے بچے ہوں تو وہ والدین ان بچوں کے کیا بن گئے؟ دادا دادی یا نانا نانی۔ تو بوڑھے کا وجود گھر میں، گھر کو گھر قرار دینے کے لیے، بولو بھائی، ضروری ہے، ورنہ تمہارے اور انگریزوں کے گھر میں کوئی فرق، ورنہ گھر میں اور ہوٹل میں کوئی فرق۔ دبئی کبھی کبھار جاتے ہو نا تو ہوٹل کرائے پر لیتے ہو، اس میں بھی بوڑھے نہیں ہوتے، بچے نہیں ہوتے، بیوی کبھی ہوتی ہے، کبھی عورت ہوتی ہے، کوئی بیوی کے نام پہ، کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے، عیاشی تو ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ ہوٹلوں کو گھر، ارے بھائی بولو یار، کچھ ڈنڈا ہے یار اٹھا کے، مجھے غصہ آتا ہے۔ ہم نے تھوڑی کہا ہے آپ ادھر آؤ ہمارا بیان سننے، بھائی اپنی مرضی سے آئے ہو، تو اتنی سست، مجھے سست آدمی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ویسے سست اگر کوئی ہو نا
کوئی کام نہ ہو تو سست پڑا ہوا ہے وہ برداشت ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ بھی غلط ہے, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, لیکن چلو کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے ہی پڑا ہوا ہے. لیکن جب کوئی کام کر رہا ہو انسان, پھر وہ کام سستی سے سر انجام دینا بہت بری حرکت ہے. اب میں یہاں بیٹھ کے جمائیاں لینا شروع کر دوں یا ایسے ہی پھینکنا شروع کر دوں, کوئی ذہن میں کوئی مضمون نہ ہو, کوئی بات نہ ہو, ایسے ہی بس سستی میں, تو آپ کو اچھا لگے گا؟ تو ایسے ہی سننا بھی ایک کام ہے. جب بات کر رہا ہوں تو آپ کی طرف سے سننے کا باقاعدہ کیا ہو رہا ہے؟ عمل ہو رہا ہے. تو یہ عمل بھی ایک چستی کے ساتھ, حاضر دماغی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں ایسا نہ لگے کہ آپ کو کسی نے بندوق کی نوک پہ لا کے بٹھا دیا. پرانے زمانے میں ایک کامیڈی شو آیا کرتا تھا 50-50. باتیں کرنا ممبر پہ مناسب تو نہیں ہے لیکن چلتا ہے تھوڑا بہت, ٹھیک ہے. وہ بچپن میں ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا نہیں, ادھر ادھر جا کے دیکھا کرتے تھے 50-50. تو وہ اس میں ایک چیز دکھائی, یہ جو کمنٹری کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بھی بکے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کھیل کے دوران اس پلیئر کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے جس کی طرف سے پیسے ملے ہوئے ہوں یا کوئی دھمکی ہو. واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ ایک کامیڈی شو تھا. تو اس میں دکھایا کہ ہاکی کا کھیل ہو رہا ہے, اور کھیل میں بار بار وہ کہہ رہے کہ بہترین کھیل رہے ہیں سلیم اللہ سے کلیم اللہ, اور کلیم اللہ, اور حالانکہ وہ جو کلیم اللہ تھا اس کے ہاتھ میں گیند آئی نہیں رہی تھی, اس کی ہاکی پہ گیند ٹچ ہی نہیں ہو رہی تھی, لیکن بار بار وہ کلیم اللہ. اب جو تماشائی تھے وہ اعتراض کرنے لگے کہ یار ہم تو یہاں اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں, کلیم اللہ سے زیادہ سست تو کوئی کھیل ہی نہیں رہا. تو لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا, احتجاج, اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کلیم اللہ بہترین کھیل رہے ہیں کلیم اللہ. جب لوگوں نے زیادہ شور مچایا تو وہ کہتے کہتے نا رونے لگا. روتے روتے کہہ رہا ہے کہ بھائی کلیم اللہ سے اچھا کوئی بھی نہیں کھیل رہا. رو رہا ہے, یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے. تو پھر دکھایا کہ پیچھے کوئی شخص بندوق لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے کیمرے کو اس طرف کیا, پیچھے بندوق اس کی کمر پہ رکھی ہوئی ہے, کرسی کے پیچھے ایک بندہ چھپا ہوا ہے. تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا پیچھے, تو ایسے ہوتا ہے. تو اسی سے بات چل پڑی ہے. تو ایک اور بات اس میں تھی کہ ایک خاتون نادرا کے آفس میں آئیں اور نادرا والوں کی حرکتیں بتائی ہیں کہ یہ اتنے برے نہیں ہوتے, لیکن بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے. تو نادرا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے شناختی کارڈ میں مجھے بیوہ لکھ دیا ہے, حالانکہ میں بیوہ بولو بھائی نہیں ہوں. ثبوت کے طور پر یہ میرے شوہر میرے سامنے موجود ہیں, یہ میرے شوہر ہیں, یہ دیکھو آپ نے بیوہ لکھ دیا. تو اس کی کریکشن کرنی ہے. اب نادرا والوں نے بولا یار اب کاغذات میں کریکشن کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہے بھائی, شوہر کو زندہ ہونا ثابت کرو, پھر اس کا لنک کیا ہے, نکاح نامہ, میرج سرٹیفکیٹ, پھر شوہر کا پتہ نہیں اپنا شناختی کارڈ بھی ہے یا نہیں ہے, تو پہلے اس کا بے فارم, پھر بڑے مسائل ہیں. تو اس نے کیا, محترمہ آپ یہ چاہتی ہیں نا کہ آپ یہ کاغذات صحیح ہو جائیں, جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہو جائے. اس نے کہا میں یہ چاہتی ہوں. اس نے بندوق نکالی, اس کے شوہر کو اٹھا کر کے گولی مار دی. اس نے کہا جی یہ کیا کیا؟ انہوں نے بولا اب یہ صحیح ہو گیا, آپ بیوہ ہو گئی. آپ کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی. تو نادرا والے بعض دفعہ اس طرح بھی کاغذات میں کریکشن. تو کوئی بھی خاتون جو اپنے آپ کو بیوہ سے شادی شدہ کروانا چاہتی ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کریں. نادرا والے کہتے ہیں لوگ کہ اس طرح بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ, واللہ عالم. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بیداری کے ساتھ بات سنا کریں. تو کیا بات چل رہی تھی؟ اصل جو ٹاپک تھا ہاں بزرگوں کی بات میں کر رہا تھا. ٹاپک تو مجھے یاد تھا لیکن وہ جو کس اسٹاپ پہ آگے ہم رکے تھے. تو گھر میں ایک آدھ بوڑھے کا ہونا ضروری ہے. اس کی چخ چخ سنا کرو, اس کی برداشت کیا کرو, اس سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. آدمی کا قانون اور ضابطے میں بھی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ الگ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگوں کا یہ اصول اور ضابطہ ہوتا ہے کہ بھائی بیگم کی ہر خامی برداشت ہوگی, کھانے پینے میں تاخیر برداشت. بولو بھائی, کہتے ہیں بھائی میرا میٹر گھوم جاتا ہے, بیگم کپڑے وقت پہ نہیں دھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ نہیں کرو وہ نہیں, کھانا مجھے ٹائم پہ. ترجیحات ہوتی ہے نا ہر ایک کی. بعض لوگوں کھانے میں الجھ جلول ہوتے ہیں, ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کپڑے مجھے ٹائم پہ آفس جانا ہوتا ہے یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو بھائی مجھے کپڑے ٹائم پہ چاہیے. بعض لوگوں کی نظر میں ترجیح کیا ہے کہ میری خدمت کرو نہ کرو, میرے والدین کی مجھے خدمت بولو بھائی چاہیے. تو ان کی نظر میں ترجیح کیا ہے؟ بھائی والدین کی خدمت سب سے. لوگ کہتے ہیں نا اپنی بیگم سے, بیگم تم مجھ سے منہ پھٹ کے جتنی مرضی بات کر لیا کرو, لیکن میرے ابا سے ذرا بولو بھائی تمیز. اسی طرح خواتین میں بھی ہے, شوہر سے کہتی ہیں بھائی مجھے خرچہ کم کر دو, لیکن بات جب بھی کرو تو کس سے؟
तमीज से करो, वक्त ज्यादा दो। बाजों की नजर में होता है टाइम नहीं चाहिए, रोकड़ा चाहिए। सऊदिया चले जाओ कमाने के लिए, 4 साल तक वहीं रहो, 40 साल वहीं गुजारो, मगर अल्लाह का वास्ता कुछ पैसे। बे यार होता है ना ऐसे, भाई हमें बंदा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तरजीहात होती हैं। तो दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको सारी चीजें मिल जाएं। हमेशा हम जिंदगी गुजारते हैं तरजीहात, प्रायोरिटीज जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, कि तरजीहात की बुनियाद पर। दुनिया में उससे बड़ा अहमक और बेवकूफ कोई भी नहीं होगा जो कहता है कि मेरी कोई तरजीह नहीं है, बेगम मुझे सब चीजें चाहिए, मेरे अब्बा से भी अच्छा सलूक, मेरी अम्मा से भी अच्छा सलूक, मुझसे भी अच्छा सलूक, खाना भी टाइम पे, कपड़े भी इस्त्री टाइम पे, अखलाक से बात भी, जीनत भी, मेरी मर्जी के बगैर घर से बाहर भी नहीं, घर के में कोई आएगा भी नहीं, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, और इतने बजे तुमने सोना है, इतने बजे तुमने उठना है, दोपहर इतने देर कैलूला करना है, उसके बाद फौरन उठ के चाय बनानी है। बेगम कहे भाई कुछ थोड़ा सा हल्का कर लो, कहे नहीं मुझे सारी की सारी चीजें 100% दुरुस्त चाहिए, एक दिन भी घर चल सकता है, बोलो नहीं चलेगा। या औरत कहे शौहर से आपके अखलाक भी अच्छे हो, आप डांटे भी नहीं, सॉरी भी आप ही किया करें, पैसे भी भरपूर तरीके से दिया करें, अपनी पूरी तनख्वाह मुझे बताएं भी, मेरे हाथ में पकड़ाएं भी, फिर मुझसे ही पैसे लेके खाया करें, ठीक है, ठीक है। और मुझसे अपने अब्बू अम्मी की खिदमत का भी ना कहें, और ये भी ना कहें, वो भी ना कहें, मैं जो चाहे करूं, मैं पढ़ना चाहूं, मैं जॉब करना चाहूं, जॉब भी करूं तो तनख्वाह भी आए, तो तनख्वाह का भी ना पूछे मुझसे। सारी चीजें मैं चाहती हूं मेरे शौहर में क्या हो, परफेक्ट। चलेगा घर 2 दिन, बोलो भाई, और आपकी शक्ल भी अच्छी हो, ये भी ख्वाहिश। इतने सारे काम करने के बाद आदमी की शक्ल अच्छी रहेगी, है भाई? इतने सारे काम करने के बाद इंसान की, जी इतने सारे काम करने के बाद इंसान की शक्ल अच्छी रहेगी, बोलो भाई, नहीं रहेगी। तो ना उसकी अच्छी रहेगी ना इसकी अच्छी रहेगी। तो दुनिया में हुकूमत के भी यही उसूल हैं, तरजीहात। हुकूमत बाज दफा बड़े बड़े स्मगलरों पे हाथ नहीं डालती कि इनको नहीं छेड़ो, छोटे मोटे स्मगलर पकड़ लो, चोर डाकू पकड़ लो, ये बड़े को अभी फिलहाल क्या करो, छोड़ो इसको, भाई सारे काम नहीं हो सकते, हो गया ना, ऐसा ना हो यही हमको खा जाए, या इसको छूट दो मगर इससे कुछ अपने काम करवा लो, होता है ना हर मुल्क में। तो बात लंबी हो रही है, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हर कौम के, हर मुल्क के, हर खानदान के, हर घर के कुछ उसूल होते हैं, कुछ उसूलों पे लोग कंप्रोमाइज करते हैं, तोड़ देते हैं उन उसूलों को, ठीक है ना, कुछ उसूलों से दस्तबरदार हो जाते हैं, और उसके बदले में कुछ ऐसे उसूल होते हैं जिन पर समझौता नहीं करते। तो याद रखो ये कायनात भी एक रियासत है, और इसका मालिक कौन है, अल्लाह। उसका भी एक बहुत बड़ा उसूल है, वो उसूल है कि मैं हर चीज पे समझौता कर लूंगा, लेकिन इंसान अगर मेरा बन के नहीं चलेगा तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह, बोलो भाई, तुम सबसे पहले मेरे हो, बाकियों के बाद में। मा यफ़अलुल्लाहु बिकुम लौला दुआउकुम, मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। अगर तुम अल्लाह को नहीं पुकारोगे, अपने आप को अल्लाह का बंदा नहीं समझोगे, अपने आप को अल्लाह का गुलाम नहीं समझोगे, मा यअबउ बिकुम रब्बी, तो रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। चाहे तुम तरक्की करते करते चांद और मरीख की हुदूद को क्रॉस कर लो, चाहे तुम इंसानियत की खिदमत के नाम पे रोज नित नई चीजें ईजाद कर लो, चाहे तुम बहुत बड़े साइंसदान बन जाओ, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाओ, बहुत बड़ा ट्रस्ट बना के करोड़ों गरीबों को फ्री फोकट में खाना खिलाना शुरू कर दो, जब तक मेरी रिजा को सबकी रिजा पर मुकद्दम नहीं रखोगे, मेरे गुलामी इख्तियार नहीं करोगे, तुम्हारी कोई नेकी काबिल कबूल नहीं है। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है इंसानों में इस जमाने में कि मजहब को जिंदगी में लाए बगैर अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। अल्लाह का दावा यह है कि जो मेरे दीन को फॉलो नहीं करेगा, दुनिया की नजर में अच्छा होगा, मेरी नजर में वो अच्छा, बोलो भाई, नहीं है। इस कायनात में बाज गैर मुस्लिम ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अच्छाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए, मगर अल्लाह ने उनको भी मुआफ, बोलो भाई, नहीं किया। जमाना जाहिलियत में एक शायर गुजरा था। अरब की जो शायरी थी ना, अरब की शायरी बड़ी कमाल की शायरी है, उससे अरब के कल्चर का पता चलता है। एक शायर गुजरा है जमाने जाहिलियत में, उसकी शायरी में इंसानों की मुस्बत तामीर बहुत ज्यादा है, यानी पॉजिटिव शायरी होती है ना, कि लोगों को सखावत पे लाना, लोगों को बहादुरी पे उकसाना, रिश्तेदारी जोड़ने पर उकसाना, मजलूम की मदद पर उकसाना,
اللہ کی تعریف بھی بہت ہے اس کے کلام میں. ایسے اچھے اچھے لوگ بھی دنیا میں گزرے. غیر مسلم شاعر تھا مگر اتنا اچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے اگرچہ دلچسپی بولو بھائی نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کا کلام سننا شروع کیا. صحابی نے بیان کیا، حدیث میں آتا ہے 100 سے زیادہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اس کے سنے اور اس کی تعریف کی. فرمایا اگر یہ زندہ ہوتا کاد ان یسلم، تو امید تھی کہ یہ اسلام قبول. اتنی تعمیری سوچ والا آدمی ہے، اتنی اچھی سوچ والا آدمی ہے. بہت بڑی بدقسمتی کہ اتنی اچھی سوچ والا آدمی اسلام کی نعمت سے محروم ہو گیا. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. عرب ان کو کردار کے لحاظ سے بہت اچھا کہا کرتے تھے. کیریکٹر میں ابو طالب کے کسی نے کبھی انگلی بولو بھائی نہیں اٹھائی. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، ابو طالب کی طبیعت میں بخل نہیں تھا. غربا اور مساکین کو کثرت سے بولو بھائی کھانا کھلانا، رشتہ داری جوڑنا، لوگوں کا خیال کرنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی، ابو طالب نے آپ کا ساتھ بولو بھائی نہیں چھوڑا. آپ جو عرب تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا کہ روٹی پانی بند کر دو، معاشی بائیکاٹ کرو ان کا. اس 3 سال جب آپ گھاٹی میں آپ نے وقت گزارا تو اس میں ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مگر ایمان کی توفیق کیوں سب کے ہیں مگر اللہ کے بولو بھائی نہیں ہے. اور اللہ کے کا مطلب صرف اللہ کے. ابو طالب تو اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ مجھے مانو تو صرف اور صرف کس کو مانو بولو بھائی مجھے، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں. یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے ابو طالب یا دیگر مشرکین مکہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت بھی اللہ ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لیں، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اسے نہیں کہتے کہ 2 اللہ کے آپ قائل ہوں. ایسا شرک اس کائنات میں کبھی بھی نہیں ہوا. ہمیشہ ایک ہی خدا کو مانا گیا ہے. ہمیشہ جب بھی قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تو مشرکین کہتے ہیں کہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. آج بھی جو مشرک ہے نا ان سے آپ پوچھیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ. ایک خدا ہے، کوئی گاڈ کہے گا اس کو، کوئی بھگوان کہے گا، کوئی اللہ کہے گا، لیکن مانتے کس کو ہیں؟ ہندو بھی کس کو مانتا ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ ایک. تو یہ جو شرک ہوا ہے نا، شرک یہ کس نوعیت کا ہوا ہے اس کو سمجھیں. شرک یہ ہوا ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے فلاں کو بھی فلاں اختیار بولو بھائی دے دیا ہے. سارے نہیں، کچھ اختیار اللہ نے اس کو دے دیے ہیں، کچھ اس کو دے دیے ہیں. نہیں آ رہی بات. یہ والا جو بت ہے اس بت کو بھی نہیں دیے. یہ جو بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے مثلاً اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا تھا، سمجھ رہے ہو؟ لہذا ان بزرگ کے مرنے کے بعد ان کے نام کی صورت بنا کے جب ان کے سامنے ہم جھکیں گے تو اللہ کی عطا سے یہ بزرگ بھی ہم کو بولو بھائی اولاد دے دیں گے. عین یہی شرک آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی شرک عین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہنے والے کر رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت علی خود سے آپ کی مشکلات آسان نہیں کرتے، اللہ کی عطا سے آپ کی مشکلات بولتے کیوں نہیں؟ یہ جو نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بڑے بڑے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ اصل میں 5 بڑے بڑے بزرگان دین تھے، اللہ والے لوگ تھے. جب ان کی موت واقع ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا یہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے نام کی مورتی بنا کر ہم ان سے دعا مانگیں گے ان سے دے گا کون؟ اللہ. نہیں آ رہی بات. اور بعض یہ کہتے تھے مانگیں گے ان سے، دیں گے یہ مگر اللہ کی عطا سے، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے. ان دونوں قسموں کو شریعت نے کیا قرار دیا؟ شرک. کہ اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار، سارے اختیارات اللہ نے کس کے پاس رکھے ہیں؟
اپنے پاس، کسی کو نہیں دی اللہ نے. یہ والا شرک ہے جس کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. آج جب کسی سے بات کی جائے نا مشرک سے، تم رسول سے کیوں مانگتے ہو، فلاں سے کیوں مانگتے ہو، کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ خود سے نہیں دے سکتے، لیکن اللہ نے ان کو اختیار دیے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو جب اختیارات دے دیے تو ہم اگر اللہ کے حبیب سے مانگ لیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی یہی تو وہ شرک تھا جو کون کیا کرتا تھا؟ مشرکین مکہ کرتے تھے. وہ اللہ کے رسول سے نہیں مانگتے تھے، وہ بتوں سے مانگتے تھے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بت کے پاس، اللہ نے کہا میرے سوا کسی کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اب یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، پولیس کے پاس تو اختیارات ہیں آپ کی مدد کرنے کے، ہیں بھائی؟ ڈاکٹر کے پاس اختیارات ہیں آپ کو اولاد دینے کے، بے اولاد لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہو سکتے ہیں بھائی؟ یہ موضوع میرا ابھی توحید مقصد نہیں ہے، جلدی سے اس کو سمیٹ کے میں اسٹیشن درمیان میں آتے رہتے ہیں. اصل میں ادھورا چھوڑ دو نا، پھر مجھے پتا ہے فیس بک پہ گالیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، برا بلا ابے اس کو، جب پولیس کے پاس اختیارات ہے تو نبی کے پاس کیوں نہیں ہے، یہ اس طرح کے آ جائیں گے. اصل تو میں آ رہا ہوں اب. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں سے جا رہے ہیں تو راستے میں اسٹیشن اتنا اچھا لگا کہ چلو یہیں اتر جاؤ یار. کیا خیال ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو یاد رکھو پولیس جو مدد کرتی ہے وہ اسباب کے تحت کرتی ہے. اسباب کے تحت تو سب کے پاس سب کچھ، ہر قسم کے اختیارات ہیں، اور وہ صرف نبی کے پاس نہیں ہیں. اسباب والے آپ خود مانتے ہیں کہ وہ کس کے پاس ہیں؟ پولیس کے پاس بھی ہیں. تو پھر پولیس سے معاذ اللہ، پھر پولیس کو، پھر تو پولیس کا مقام بھی بہت اونچا ہو گیا نا. آپ مانتے ہیں کہ پولیس کے پاس جس قسم کے اختیارات ہیں، ہم ان اختیارات کی بحث نہیں کر رہے. ایک ہوتا ہے لاجیکلی کوئی کام کرنا، میں آپ سے پانی مانگتا ہوں تو آپ جائیں گے نلکا کھولیں گے، یہ پوری ایک سائنٹیفک لاجک ہے نا، پانی اوپر سے نیچے آئے گا. اور ایک میں آپ سے پانی مانگتا ہوں، آپ چھو منتر کر کے بولتے ہیں بس جب چاہو آپ بارش برسات کرتے ہو، جب چاہو آپ پانی سامنے لا سکتے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا، یہ شرک ہے. ڈاکٹر سے جب آپ اولاد مانگتے ہیں تو اولاد نہیں مانگتے، اولاد کی دوا مانگتے ہیں کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہے، تو کوئی ایسا دوا بتاؤ کہ وہ میڈیکلی پرابلم کیا ہو جائے، حل ہو جائے. جبکہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تو جس طرح بھی دینا چاہے وہ میڈیکلی پرابلم صحیح ہو یا نہ ہو. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی، میڈیکلی بڑھاپے میں دعا اولاد ممکن نہیں ہے، لیکن کہا تھا مجھے ایسے ہی چاہیے. اللہ نے کہا چلو بوڑھے ہو کے ہی دے دوں گا میں تمہیں. اس قسم کے اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اس میں اللہ نے کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی مقرب ولی کو بھی اپنے ساتھ شریک بولو بھائی نہیں کیا ہے. اور اگر آپ نے یاد رکھو، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ شرک کے معاملے میں بہت حساس ہے، کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ ہے. مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شروع کر دیا اور وہ اسباب سے ہٹ کے مانگنا ہو تو پھر میرے بھائی بخشش کا امکان ختم. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا بولو بھائی بند کر دو. کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ، کچھ بھی نہیں ہے. میں جب سفر پہ جاتا ہوں نا تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے، اور ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین، تو اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے ٹرین کے انتظار میں. تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا، لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے. گپ شپ شروع ہو گئی. میں نے کہا کدھر کی روانگی؟ کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں. میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ. میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار. تو کہہ رہے کیا ہوا؟ مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا، عبداللہ شاہ غازی سے تھوڑی مانگوں گا. تو میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں، مزار بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، مزار تھوڑی ہیں. بہت سمجھایا، مگر جیسے روحانی علاج والوں کی عقیدت ایک دفعہ جب دل میں بیٹھ جائے نا، دلائل کے انبار لگا دو مگر بات سمجھ میں یہ اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے. استخارے کا ایک دفعہ تصور دماغ میں بیٹھ گیا نا، پھر بھی استخارہ کرے گا جو اپنے طریقے سے. ایک تو سنت استخارہ ہے نا جو میں بولتا رہتا ہوں، ایک غلط استخارہ ہے جس میں کچھ نکلتا ہے. کتنا چیخ چیخ کے تھک گئے کہ بھائی یہ استخارے نہیں ہے اسلام میں. کل ایک خاتون آئی بڑی عمر کی کہ میری بیٹی کی شادی تھی تو وہ لڑکے کا رشتہ آیا، میں نے استخارہ نکالا، اس میں کالا آیا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے کہا میرے بیان بھی سنتی ہیں اور کہہ کے تھک گیا، مگر یہ جو بیماری ہے نا ایک دفعہ استخارے کی، روحانی علاج کی، جن چڑیل بھوت کی، جادو ٹونے کا وہم، یہ نکلتی نہیں ہے. میں نے کہا محترمہ اماں جی آپ کی بیٹی آج کل رشتے کہاں آ رہے ہیں اگر بندہ اچھا ہے. میں نے کہا خواب میں کالا نکلا ہے،
بندہ تو کالا نہیں ہے نا, ایسے ہی میں نے کہا لڑکا تو اتنا کالا نہیں ہے نا جتنا خواب میں کالا آیا تھا. لڑکا ایسا ہے کہ اتنا کالا ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا. پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ بھائی بیٹی کو پتہ نہیں پسند آئے کہ نہ آئے, تھوڑا بہت تو لڑکے کالے پیلے بھی چلتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بالکل ہی بلیک ہے, اتنا کہ اندھیرے میں نظر آ ہی نہیں رہا. اور آپ کی بیٹی بالکل گوری چٹی ہے, پھر تھوڑا میچنگ کا رشتہ بولو بھائی نہیں. لیکن محض بھائی کوئی کالا پیلا بیٹھو, میں یہ میری عادت ہے ایسا ہے, تو یہ تو اس کو کوئی وہ نہ کریں آپ لوگ, دل پہ نہ لے کے جائیں. کسی کو اللہ نے کالا بنایا, کسی کو گورا بنایا, یہ تو ایک مزاح کی چیز ہوتی ہے نا. کسی کا مذاق اڑانا مقصد بول لو نا یار نہیں ہے, تو کیونکہ وہ ان کو سمجھانے کے لیے یہ مزاح کرنا پڑتا. میں نے کہا استخارے میں کالے نکلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لڑکا اچھا ہے تو بیٹی کی شادی وہاں آنکھ بند کر کے کر دیں, اچھا نہیں ہے تو استخارے سفید بھی نکلتے رہے, سفید کبوتر نکلے استخارے میں, آپ نے بیٹی کی شادی وہاں نہیں کرنی. اور اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ استخارے کی ڈسی ہوئی ہیں, یہ پھر کھڑی ہو جائیں گی. نہیں جی آپ نکال کے بتائیں. لوگ آ جاتے ہیں پرچہ لے کے میرے پاس, کئی دفعہ ایسے ہوئے, فون آیا اٹھائے, جی فلاں بات کر رہا ہوں, جی فرمائیے, میرا نام جی عبد الشکور ہے. تو کیا کروں بھائی, میری والدہ کا نام بی بی گل چمن. تو بھائی میں کیا کروں, اپنے کیوں شجرہ نسب بیان کر رہا ہے بھائی تو مجھے اس سے کیا غرض, آپ کی اماں کا نام کیا, آپ کے دادا کا نام کیا, کہہ رہے ہیں آگے سنیں تو صحیح. تو میری اماں کا نام یہ ہے اور بچی کا نام یہ ہے, اپنی گھر کی بچیوں کے نام بتا رہا ہے بھائی مجھے, تو کیا کرنا ہے, کہہ رہے آپ استخارہ نکال دیں. یہ جہالت ہے, اپنا نام, اپنی اماں کا نام, اپنی بچیوں کا نام بتا کے کیا نکالنا. میں نے کہا ہم نے آج تک اپنی شادیوں میں کبھی استخارہ اللہ کا شکر ہے نہیں نکالا, ورنہ اب تک کنوارے کے کنوارے ہی ہوتے. ہمیں تو جہاں رشتہ ملا ٹرائی مارا. استخاروں کے چکر میں جو یہ آج کل جاہلوں والے استخارے ہو رہے ہیں, اس کے چکر میں الحمدللہ ٹرائی کرو یار. ان کو بھی منع کر دیا استخارہ نہیں نکالنا, لڑکی والوں کو بھی سختی سے کیا بول دیا, نہیں نکالنا. اور اگر نکالا, کیونکہ ڈر ہی ہوتا ہے نا ان کا, سوتے میں پتہ نہیں کیا خواب آ جائے, اچھا والا ایک رشتہ انکار کر دیں یار, کیا اگلے بھی تو ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ انکار کر دے گا تو ہم بھی کنوارے ہی رہ جائیں گے. ان کو سختی سے منع کہ استخارہ نہیں نکالنا. لیکن اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا, جیسے کہ نہیں آتا, تو پھر ان کو بولا کہ ہمارا جو استخارہ ہے نا, میرا والا بہت طاقتور ہے, اس میں یہ نکلا ہے کہ ان لوگوں کا اگر نیگیٹو بھی آئے تو پھر بھی یہی کرنا ہے. استخارے میں یہ نکلا ہے, سمجھ میں آ رہی بات, کہ ان کا استخارہ اگر نیگیٹو بھی آیا تو مجھے جو استخارہ آیا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرنا, اور ان کو بتا دینا کہ آپ نے بھی کیا کرنا ہے, یہی کرنا. چھوڑ دو یہ استخارے, یہ جو آج کل چل رہے ہیں. یاد رکھو جو شریعت کے آدھے حکم کو لیتا ہے وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی برباد کرتا ہے. ہمارے نبی کی سیرت دیکھا کرو, اس پر میرے بہت بیانات ہو چکے ہیں, میں زیادہ نہیں جاتا. تو یہ روحانی کا ایک دفعہ دماغ میں خناس بھر جائے, کسی نے کچھ کر دیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, اور یہ مزاروں کا ایک دفعہ دماغ میں بیٹھ جائے, تو انسان مسجد سے کیا ہوتا ہے, یہ مزاروں پہ جانے والے اکثر مسجدوں کے نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. ان میں ایک وہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. یہ نہیں کہ جس کا دل مزار پہ بولتے کیوں نہیں اٹکا ہوا ہو, یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد میں اٹکا ہوا ہو. اور یہ بھی یاد رکھو جو مزاروں پہ جانے والوں کے جن چڑیل بھوت اترتے ہیں, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مزار پہ کہتے ہیں جن اتر گیا, تو چڑھتا بھی وہیں سے ہے. نہیں آ رہی بات, جن کو پتا ہوتا ہے یہ کمبخت وہاں جائے گا, اس لیے جن چڑھ جاتا ہے تاکہ یہ وہاں جائے تو میں اتر جاؤں اور اس کا عقیدہ مزار سے پکا ہو جائے. ابھی ہمارے ایک رشتہ دار آئے ہوئے تھے, ان کے پاؤں میں دھاگا, انگوٹھے میں بھی دھاگا, تھوڑا سا ان میں گرین شیڈ ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ہمارے پہ رشتہ دار بہت مختلف قسم کے رشتہ دار ہم نے الحمدللہ پالے ہوئے ہیں, مختلف ڈیزائن کے. جب خاندان بڑا ہوتا ہے نا تو یہ بھی آدمی کی مینٹل اپروچ اونچی ہوتی ہے, اس کو ہر قسم کے رشتہ داروں سے واسطہ پڑتا ہے. تو ان کے دھاگے, ان کے گھر میں سب ایسے ہی, کسی کی انگلی پہ دھاگا, کسی کے یہاں, کسی کی امام زامن, کسی کے پتہ نہیں کیا کیا بندہ رہتا رہو. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کو میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں ان دھاگوں میں لپٹا ہوا ہے, آپ کے مسائل حل ہوئے, ایک مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا اللہ کا فضل ہے, اللہ نظر بد سے بچائے, کبھی مجھے دیکھا کوئی دھاگا بندھا ہوا. ہمیں تو جب گھر میں دھاگے کی بھی ضرورت ہوتی بھی ہے نا, کوئی کام سلائی کے لیے, تو وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا, دھاگے ہی نہیں شارٹ ہیں, جو ضروری دھاگے ہیں وہ نہیں ملتے ہمیں. تو میں نے کہا آپ نے کبھی ہمیں دیکھا, اور میں نے کہا ہمارے مسائل بھی آپ سے زیادہ ہیں, آپ کا صرف ایک مسئلہ ہے, ہمارے مسئلے کتنے ہیں, 3 بڑے بڑے مسائل ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اور ایسے مسئلے ہیں جو کبھی حل, بھائی سمجھ رہے ہو نا, یہ مسئلہ کبھی حل ہو سکتا ہے,
وہ ایک آدمی نے اپنے ابا سے پوچھا نا کہ ابو یہ ہر آدمی شادی کر کے پچھتاتا ہے تو پھر کرتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا عقل بادام کھانے سے نہیں آتی، ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عقل کس سے آتی ہے؟ ٹھوکریں کھانے سے آتی۔ تو میں نے کہا ہمارے الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے، میں نے کہا ہمارے مسائل آپ سے زیادہ، وسائل آپ سے کم، مسائل زیادہ اور وسائل آپ سے کم، آپ کے مسائل کم اور وسائل ہم سے زیادہ، پھر بھی آپ پریشان ہو، اللہ کا فضل ہے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہمارے دعا سے حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے کس سے حل ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کسی دھادے کے اور یہ امام ضامن اور یہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہوا تو اللہ نے کب کہا ہے کہ سارے مسئلے تمہارے دنیا میں حل ہو جائیں گے؟ یار کیا خیال ہے؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے اگر مسئلے حل ہوتے نا تو حکمرانوں کے حل ہوتے۔ ہمارے جو حکمران ہیں، یہ دنیا میں کسی کے بھی حکمران ہیں، سب سے زیادہ دولت اور قوت کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکمرانوں کے۔ سب سے زیادہ مسائل میں گرے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ یہی لوگ۔ ان کو ہر وقت اپوزیشن کا ڈر، بڑے بڑے حکمران ہیں، اتنی پاور، ان کے مسائل بھی بڑے بڑے۔ تو جب انسان کے پاس وسائل بڑے ہوتے ہیں تو مسائل بھی اسی حساب سے بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وسائل تھوڑے ہوں تو مسائل بھی تھوڑے، اور وسائل تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، مسائل چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، لیکن انسان کمپرومائز کر لے کہ بھائی میں صرف کس سے مانگوں گا؟ اللہ سے۔ اللہ حل کر دے ٹھیک ہے، اللہ اگر حل نہیں بھی کرتا تو تسلی بہرحال دے دیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ خوب اچھی طرح سنیں یہ بات۔ ابو سعید خدری کے والد بھائی غزوہ احد میں شہید ہو گئے، نبی کی خاطر اپنے گھر کے مرد قربان کرا دی حضرت ابو سعید کی والدہ نے۔ ماں بیوہ ہو گئی، بیٹے شہید ہو گئے، ایک بیٹا بچائے ابو سعید جو 11-12 سال یا 10 سال کی عمر تھی، ان کی بچے تھے۔ اب صحابہ کے گھروں میں جو شہادتیں ہوئی ہیں تو فاقے پڑنا شروع ہو گئے، ظاہر ہے 70 افراد شہید ہوئے، یہ جوان تھے، کمانے والے تھے، 70 گھروں کے چولہے بند ہو گئے۔ کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے۔ اس لیے یاد رکھو، جو انجینئر بدبخت بیٹھ کے حضرت معاویہ کو برا بلا کہتا ہے، دلائل کی دنیا میں جواب تو بہت ہیں، علماء دے چکے ہیں، لیکن اس بدبخت کو اپنی موت کے برے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ ایک آج کا بچہ بیٹھ کر حضرت علی اور معاویہ میں امپائر بن کے یہ فیصلہ کر رہا ہو کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی، اس کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی، اور یہ بہت بڑی جرت اور دلیری ہے۔ بڑوں کے اختلافات بڑوں تک محدود رہنے دو، آپ اتنا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم بیٹھ کر ایک صحابی رسول پر تانے دو؟ مجھے اس انجینئر پہ خدا کی قسم غصہ نہیں آتا، مجھے ان مسٹنڈوں پہ غصہ آتا ہے جو اس کے سامنے بیٹھ کر جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں دنیا میں بڑے بڑے علماء فقہا دنیا سے ختم ہو گئے، تمہیں کل کے لونڈے کو، ایک بچے کو تم نے بٹھا کے اپنا پیر و مرشد بنا لیا ہے، اس کی تحقیق کو تم تحقیق کہتے ہو۔ ایک طوفان بدتمیزی ہے میڈیا پہ صحابہ کرام کے خلاف، ہر ٹچا اٹھتا ہے، ہر جاہل سے جاہل اٹھتا ہے اور تبصرے کرنا صحابہ کرام کے خلاف شروع کر دیتے ہیں۔ میری نظر میں حضرت عثمان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، میری نظر میں حضرت معاویہ کا یہ موقف درست نہیں تھا۔ تیری اوقات کیا ہے کہ تو ایسے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے؟ امام مالک سے کسی نے کہا کہ کیا عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ سے افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اتنے کام کیے تو کیا وہ حضرت معاویہ سے افضل ہیں؟ امام مالک نے فرمایا کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑا کرتے تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جانے والا غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ صحابہ میں جو اختلاف ہوا وہ حکومت کی لالچ میں نہیں ہوا، ایک آزمائش تھی امت کی پر اللہ کی طرف سے۔ حضرت معاویہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کا میں رشتہ دار ہوں، ان کے قاتلوں سے قصاص لینا میرا حق ہے، اور حضرت علی کہتے تھے کہ میرے لیے قصاص لینا ممکن نہیں ہے، پہلے حکومت کو مضبوط کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اجتہادی اختلاف تھا، اس بیس پر تلوار اٹھی ہے آپس میں، تو اس تلوار اٹھنے میں حضرت علی حق پر تھے، حضرت معاویہ غلطی پر تھے، مگر یہ غلطی دولت کی لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں بولو بھائی نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہوتی۔ اس کی تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا،
حضرت داؤد نے بھی فیصلہ کیا اور آپ کے بیٹے سلیمان نے بھی. اللہ فرماتے ہیں سلیمان کا فیصلہ صحیح تھا, داؤد کا فیصلہ بولو بھائی سلیمان کے مقابلے میں صحیح نہیں تھا. یہ اجتہادی غلطی چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتی ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتی ہے. تو صحابہ کرام کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت ابو بکر نے اعتماد کیا, ان کو گورنر بنایا. حضرت عمر نے اعتماد کیا, ان کو گورنر بنایا. حضرت عثمان نے اعتماد کیا. تو یہ اتنے حضرات ان پر اعتماد کر رہے ہیں, ان میں کوئی کوالٹیز ہوں گی, کوئی خصوصیات ہوں گی. لوگوں کی کالز آتی, انجینئر نے فلاں پہ الزام لگایا, اس کا جواب فلاں پہ الزام لگایا. میں نے کہا جس آدمی کا کام یہی ہو امت میں تخریب کاری, تم اس کی باتیں سنتے کیوں ہو؟ دنیا میں علماء ختم ہو گئے ہیں کیا؟ پورے بر صغیر میں تمہیں ایک بچہ ملتا ہے جو ہے بھی انجینئر, جو عالم مفتی بھی نہیں ہے. حوالوں پہ مرتے ہیں لوگ کہ بھئی ہر بات حوالے سے کرتا ہے. تم نے جا کے دیکھا ہے وہ حوالے صحیح ہے یا نہیں ہے, ان کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایک مثال دی تھی نا کہ انجینئر نے کہا کہ یہ جو ترمذی کی حدیث ہے رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں, اس کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف کہا ہے. اس کا میں نے جواب دیا تھا وہ اس کو نہیں کہا, وہ دوسری والی کو کہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کنفیوژن ہوئی ہے لوگوں سے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے, کہنے یہ اب ہم اتنی باریکی میں کیسے جائیں؟ تو میں نے کہا آپ کو سننے کی ضرورت کیا ہے, اتنی گہرائی میں آپ کو گھسنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی اندھی تقلید نہیں کرنی. تو اب کیا کر رہے ہو؟ اب بھی تو اندھی تقلید ہی کر رہے ہو. کون سا ہر مسئلے پر آپ نے پوری تحقیقات کی ہوئی ہیں؟ ایک طرف کے دلائل سنتے ہیں اور اپنے آپ کو محقق قرار. بولو بھائی, کل ایک صاحب کا فون آیا, میں بعض دفعہ فارم میں ہوتا ہوں تو پھر میں فون پہ سنا بھی دیتا ہوں. سنانی نہیں چاہیے, انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, لیکن فارم میں آئے ہوئے تھے ہم. پھر بعد میں سوری بھی کر لی ہم نے. وہ کہنے لگے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ابھی پھر یہ مسئلہ بیان کیا اسٹیج پر کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. مفتی صاحب آپ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں, اور وہ جب مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں تو انہوں نے حدیث بھی کوٹ کی ہے, صحیح مسلم کی حدیث کوٹ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, ابو بکر کے دور میں, عمر کے دور میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ 1 ہوتی تھیں. حضرت عمر نے سیاستاً کتنی کر دی؟ 3 کر دی. تو مفتی صاحب اب آپ جواب دیں نا اس کا. مفتی صاحب کے پاس کرنے دھرنے کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں. تھوڑی دیر میں رفع الیدین والے کا فون آ جائے گا, میں ساری پرچیاں لے کے ہر وقت اپنے پاس بیٹھا کروں. رفع الیدین کی حدیث, یہ رفع الیدین پر تو 325 حدیثیں کہا جاتا ہے نا, ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ کون سا والا رفع الیدین ہے. بعض حدیثیں ایسی جس میں تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین ہے, اس کو بھی اسی میں ڈالا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنی بھی سینس نہیں ہے عوام میں. 325 یا 400 حدیثیں کسی ٹاپک پر اسلام میں نہیں ملتی. اتنی تو حضرت عیسیٰ کے نزول پر نہیں ہے جو عقائد کا مسئلہ ہے. فروعی مسئلے پر اتنی حدیثیں کہاں سے آ گئیں؟ سینس لیس لوگ ہیں, مگر ہر آدمی فنٹر بننے کی کوشش میں, کوئی اپنے آپ کو کم علم ماننے کے لیے تیار. یاد رکھو اندھی تقلید وہ ہوتی ہے جو کسی جاہل کی ہو, کسی پڑھے لکھے کی تقلید اندھی کہلاتی ہی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا یہ ابھی وہ کی حدیث بھی کوٹ کی ہے. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو میں احترام کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں ہم ان کاموں کو دیکھ کے ان کا احترام کرتے ہیں. میں نے کہا پہلی بات یہ کہ دنیا میں مفتی ختم ہو گئے جو مسائل ڈاکٹروں سے پوچھے جا رہے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں, دنیا میں مفتیان کرام یا دینی مدارس یا دینی یونیورسٹیاں ختم ہو گئی ہیں جو مسائل کس سے پوچھے جا رہے ہیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے کئی دفعہ اعلان کر چکے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جب لاکھوں کے مجمع کے سامنے یہ بات کہی کہ نبی کے دور میں 3 ایک تھیں, ابو بکر کے دور میں 3 ایک تھیں, حضرت عمر نے 3 کو 3 کر دیا, تو کسی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ وہ ان سے پوچھے کہ حضرت اسلام میں اتنی بڑی تحریف حضرت عمر نے کر دی تو کسی صحابی نے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کوئی غیر مسلم آج اسلام قبول کرتا ہے, سنیں میری بات, اور آپ اسے یہ حدیث اس طرح سے بتائیں کہ نبی کے دور میں 3 کتنی ہوتی تھی؟ 1. ابو بکر کے دور میں بھی 3 ایک, حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی حضرت عمر نے کیا کیا 3 کو. میں نے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں 2 تو بیوی حلال رہتی تھی, ابو بکر کے دور میں بھی حلال تھی, حضرت عمر نے اس حلال بیوی کو کیا کر دیا؟ بولو نا بھائی, حرام کر دیا. اور جس غیر آدمی پر حرام تھی اس کے لیے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا کہ وہ وہاں شادی کر لے. اس سے بڑی اسلام میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں سیاستاً یہ کام کیا, سیاستاً کسی کو کوڑے تو لگائے جا سکتے ہیں, سیاستاً کوئی سزا تو بنائی جا سکتی ہے. حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینا یہ سیاست نہیں ہے, یہ دین میں بولو نا بھائی تحریف ہے. تو میں نے کہا وہ سارے مکھنچو بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سوال نہیں کر رہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے, خلیفہ راشد بھی ہے, وہ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ جنتی بھی ہے. آپ نے حضرت مفتی صاحب کی باتیں جو ہیں وہ سنی ہیں انشاءاللہ.
تو اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو خیر اور جزا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا ہم اس سے بھٹک کر آج جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا اور جس چیز کے اندر سکون تھا، کیونکہ آج دنیا کے اندر جیسے مفتی صاحب نے شروع ہی میں کہا تھا کہ جو انسان کو جس چیز سے سکون ملتا ہے آج انسان اس سکون کو کہیں اور تلاش کرتا ہے، یعنی اور جس چیز سے سکون ملتا ہے اس چیز کو وہ تلاش نہیں کر رہا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا اس مقصد کو چھوڑ کر آج انسان کسی دوسرے مقصد کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کیونکہ آج انسان بہت بے چین رہتا ہے، اس بے چینی کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر آج دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، بلکہ ہم سے پہلے جو ہمارے صحابہ گزرے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے جو اسلام پہلے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آیا کرتے تھے، اور سب سے آخری جو نبی ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو یہ نبوت کا جو تاج تھا ان کو دے کر، اور نبوت کے تاج کا نبوت کا جو سلسلہ تھا یہ ختم کیا، اور ان کو اس چیز کی تلقین کی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا، اور اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے میرے بندو تم میری عبادت کرو، تم مجھے تلاش کرو، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ یعنی آج ہم سنت کو چھوڑ کر، اپنے دین کو چھوڑ کر، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، اگرچہ وہ چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو۔ آج ہم مثال کے طور پر ہر انسان پریشان ہے روزی کے اعتبار سے کہ مجھے کہیں سے روزی ملے، کہاں سے ملے، میں کیا کروں، میں کیا نہ کروں، دن رات یہی سوچتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کو چھوڑ کر باقی چیزوں کی طرف وہ اپنے محنت تو ضرور کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے رب سے مانگو۔ صبح وقت پر اٹھو، نماز پڑھو، فجر نماز پڑھنے سے، ظہر نماز پڑھنے سے، عصر نماز پڑھنے سے، مغرب کی نماز پڑھنے سے، عشاء کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے جو کاروبار ہے یا جو آپ محنت وغیرہ کرتے ہو یا جو بھی آپ کے پاس مال ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر برکت عطا فرمائے گا اور آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ ورنہ انسان جتنے سے جتنا کماتا جائے گا وہ بے سکونی والی زندگی گزارتا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کو زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا، اور ایک وقت آئے گا موت اس کو دبوچ لے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال جو حضرت مفتی صاحب نے بتائے ہیں ان اعمال پر چلنے، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔